اس وقت آپ اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہیں، اور جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو ایک احساس شروع ہو جاتا ہے کہ رمضان اب جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اور یہ کہ ہم اس کے دو عشروں کی قدر نہیں کر پائے۔ تو میں اس موقع پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میرے چچا جان آپ کے والد گرامی قدر حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو رمضان کے جانے کا احساس ہے، یہ تو واقعی ایک کشش پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور دل میں ایک جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے دل کو، اور خاص طور پر جب آخری روزہ کھل رہا ہوتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، یا 30واں ہو جائے تو آخری سائرن جو بجتا ہے نا، تو بے ساختہ بندے کی دونوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی ایک محبت ہے جو اللہ رب العزت نے بندے کے دل میں ڈال رکھی ہے۔ باقی ہمارے بڑوں کا رمضان کیسا تھا؟ ہمارے بڑوں کا رمضان نہیں تھا، قرآن تھا، اور قرآن پاک پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو بات عام ہے نا کہ وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو پابند سلاسل رہے، اور سلاسل رہنے کے بعد وہ کہتے رہے کہ ہم روزانہ کا ایک قرآن نہیں، ایک قرآن مکمل کر کے ہم 10 سپارے اوپر پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس میں ہمارا آرام بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان المبارک میں قید میں تھے، اس وقت میں وہ ایک رمضان المبارک میں 40 قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین میں سے قریب کے اکابرین میں سے ہمارے جو جیل سے ساتھی رہا ہوئے ہیں، 40 پارے یومیہ ہوں گے تو ہو 40 جائے گا، قرآن کریم آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو جو حضرات رہا ہو کے آئے، جو سزائے موت کے ساتھی تھے، کچھ لمبی قیدوں کے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا قریب کے یعنی کہ 50 60 60 70 میں اس وقت میں سب سے زیادہ قید میں اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کا نام اعظم طارق ہے۔ ایسے جھنگ میں گھر میں نے ان کی ایک ترتیب دیکھی۔ بڑے بھائی تھے مولانا معاویہ صاحب، حافظ تھے، تو وہ ہمارا دفتر ہے، وہ نیچے جو گدیاں لگی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے، جو حضرات سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں وہیں کی ویڈیوز بھی آ جاتی۔ ابا جی نے کہا پتر 2 سپارے تو سنو نے، 2 میں سنو نے، 15 دنوں دے تیرا قرآن مکنا دے، 15 دنوں سے میرا قرآن پاک ختم ہو جانا۔ تو اس طرح کی ترتیب بنائی، اور اس میں جو گن مینز تھے اور گن مینز کے ساتھ جو ڈرائیور تھے، گھر کے افراد تھے، میں تھا، تو اس طرح ہم یہ ترتیب بناتے تھے کہ ابو جی نے پہلے سنا لیا 2 سپارے کر کے، پھر اس کے بعد بھائی معاویہ کا سنا۔ ابھی مجھے یاد ہے کہ ہلکی سی داڑھی بھائی معاویہ کی، اور بھائی معاویہ وہاں پر مصلی سنا رہے اور میں پیچھے کھڑا ہوں، اور میرے کندھے کے ساتھ اگر کندھا ملا ہوا ہے تو میرے والد صاحب کا ہے۔ تو چھوٹا بھائی علی حیدر جس کی عمر ہے ہی اس وقت تقریباً 1.5 سال 1.25 سال، اس کو نیا چلنا آیا، وہ چلتے نا امام کے سامنے آ گیا۔ اب وہ بچہ ہے، اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، اب وہ امام کے سامنے آ گیا اور وہ امام کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھائی معاویہ کے اوپر نا ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا، وہ بھائی معاویہ کی ایک غلطی آ گئی، پھر بھائی معاویہ نے رکوع کر لیا، رکوع کر کے رکعت پوری ہوئی، ابا جان نے اس کو گلے لگا لیا، پھر اس کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ یہ ایک خوبصورت سی یاد میرے ذہن میں ہے رمضان المبارک کی۔ اور سحری میں میں بڑا حیران ہوا ایک دن سحری میں۔ اچھا 2 پارے تمہارے 2 میرے، یعنی روزانہ 4 پارے تراویح میں؟ نہ، اچھا پہلے 15 دن پہلے 15 دن میں مکمل کر لوں گا، پھر 15 دن میں آپ مکمل کرنا۔ ان کو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ وہ پورا رمضان گھر میں نظر بند تھے؟ نظر بند تھے نا، اچھا اس طرح کی چیزیں تھیں، اچھا تو یہ اس طرح انہوں نے چلایا۔ اور رمضان المبارک میں نے سحری میں ان کا ایک معمول دیکھا۔ اصل میں اس وقت رمضان تھا بہت ٹھنڈا، ابھی تو جنوری فیبرری میں رمضان المبارک آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے، دھندیں پڑتی تھی، تو میں نے دیکھا منٹ ایک رہتا ہے اور وہ چائے پی رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چائے سے تو بندے کو پیاس لگتی ہے، یہ چائے کیوں پی رہے ہیں؟ اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب 30 سال گزرنے کے بعد اب ہمارا والا رمضان آ رہا ہے، وہ جنوری فیبرری کا، اب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ آخر میں چائے کی چسکی لگ جائے نا تو دن اچھا گزر جاتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ میری کچھ یادیں ہیں۔
ایک مرتبہ جامع مسجد صدیق اکبر جھنگ میں انہوں نے بنائی، بنانے کے بعد تعمیر ہوئی، تعمیر میں پھر انہوں نے پہلا جمعہ بھی وہاں پڑھایا، تو مجھے ساتھ لے گئے جمعہ کے لیے، میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، چھوٹی عمر تھی میری، تو پھر مجھے واپسی پہ کہتے ہیں ہاں بھائی میں کی تقریر کیتی سی، میں کہا جی تسی ایک بادشاہ دا واقعہ سنایا کہ بادشاہ دے نک تے مکھی بیٹھ جاتی تھی۔ اردو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کا آپ نے واقعہ سنایا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ کے ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی تھی، بادشاہ یوں اڑاتا تھا، وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، وہ پھر اڑا دیتا تھا، وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ تنگ ہو گیا تو پتہ چلا کہ بادشاہ تو اس قدرت پر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک پہ کسی مکھی کو بیٹھنے دے، تو سب سے بڑی ذات رب العالمین کی ہے اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یہ واقعہ میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے جیب میں سے ایک نوٹ نکالا اور مجھے انعام دیا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں تو نے جو مختصر سا میری تقریر کا یہ یاد رکھا ہوا ہے، یہ تجھے انعام ہے۔ یہ اس طرح کا مجھے ملی جلی یادیں ہیں۔ 9 سال میری عمر تھی جب ابا جی شہید ہو گئے اس تراویح دنیا اور سے۔ نوافل جی، قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ کیا رمضان میں معمول ہوتا تھا؟ رمضان المبارک میں عموماً تو یہی معمول ہوتا تھا کہ صبح سحری کے بعد نماز پڑھانی ہے مسجد حق نواز شہید میں، اور وہاں درس، پھر اس کے بعد آرام۔ ابا جی آرام کیا، اشراق کے بعد؟ ہاں جی، آرام کیا کرتے تھے 10 بجے تک یا 9 بجے تک، بس؟ یہ آرام عام دنوں میں بھی ہوتا تھا۔ اچھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، عام دنوں کی میں بات کرتا ہوں کہ عام دنوں میں انہوں نے درس دیا، اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق کے بعد وہ آرام کیا 10 بجے تک۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی دفتر کھلے گا 10 بجے، کوئی بھی افسر آئے گا 10 بجے، کسی کا معاملہ تھانے میں پھنسا ہوا ایس ایچ او آئے گا 10 بجے، تو یہ معاملات 10 بجے شروع ہوں گے تو تب تک چلو نیند پوری ہو جائے، کیونکہ رات آئے ہی 4 بجے ہیں۔ 4 بجے ایک بندہ بستر پہ آ کے لیٹا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد اس نے فجر پڑھائی ہے، درس دیا ہے، تو وہ یہ آرام کیا کرتے تھے شارٹ۔ بلکہ جو ہم نے ڈائریاں دیکھی ہیں ان کی، جی جی، وہ ہمارے کمپوزر نے کمپوز کی ہیں، وہ حیران ہو کے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو رات کو 4 بجے بھی آئیں تو تھوڑی دیر آرام کر کے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں یا پھر یہ کہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمت کر کے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھ کے پھر لیٹے، پھر فجر میں اٹھ گئے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ مسجد حق نواز شہید کا خادم ہے قاری گل نزار صاحب، وہ یہ بتاتے ہیں مجھے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ آئے اور دیکھا کہ اذان ہو گئی ہے اور نماز میں صرف 15 منٹ باقی ہیں، تو وہ کہتے تھے گل نزار میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو جس دن دیکھا کہ بھائی اذان ہو گئی ہے تو ابھی پونا گھنٹہ باقی ہے، ابھی نماز میں لیٹ ہے، تو پھر اس کو بتا دیتے گل نزار ہم نے اپنی جماعت کروا لی ہے، جو ہمارے ساتھی تھے، گن مین تھے، ڈرائیور تھے، تو ابھی بے فکر ہو جاؤ آپ۔ تو کہتے جب عام دن ہوتے تو گل نزار کے ذمے ہوتا تھا کہ گل نزار بھائی آپ نے آ کے بیل دینی ہے گھر کی، کہ جب 15 منٹ رہ جائیں، وہ آ کے بیل دیتے تھے، تو ہمارے ہاں وہ جو کھنگورا لیا جاتا یہ ایک انداز ہوتا ہے نا، ابھی بھی ہے، پانی پتیوں میں ہوتا تھا کہ ہاں بھائی جاگ گئے ہم، تو وہ اس طرح بتا دینا کہ ہاں بھائی جاگ گئے۔ نماز کی، نوافل کی پابندی بہت تھی۔ نوافل کون سے؟ نوافل آپ چاشت، اشراق، تہجد، یہ جو چیز، یہ نوافل جو ہے نا جی، اور خاص طور پہ تہجد۔ وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے ابو اور چچا جان دونوں کو دیکھا ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ 2 سنتیں اور پھر 2 نوافل اور پھر 2 اور رکعتیں، 6 ہو گئی۔ 6 پوری کرتے تھے مغرب کے بعد، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اچھا بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ جب 4 پڑھ ہی لی ہیں تو 2 اور پڑھ لے، تو ساتھ میں چلو یہ 4 6۔ بھی کون پڑھتا ہے؟ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کے، اور اللہ بھلا کرے اب تو جو نئی نسلیں تو سلام پھیر کے ان کا جہاز نکل رہا ہوتا ہے لوگ اچھا میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جو شخص نماز کے بعد بیٹھتا نہیں ہاں، دعا تک یا 1-2 منٹ، وہ نمازی نہیں ہے، پکا ٹھکا چیک کر لیں گے، بالکل پتھر پہ لکیر بات ہے
ایک ہے ایک آدمی کا مسانہ بھاری ہو گیا وہ اٹھ کے چلا گیا, ایک ہے اسے کوئی کام ہے وہ چلا گیا, ایک ہے اس نے بازار میں نماز پڑھی اس نے نکلنا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ایک محلے کی مسجد ہے جہاں ایک آدمی 3 یا 4 نمازیں پڑھتا ہے پکی, ایک نماز تو اس کی کہیں ہو جائے گی ادھر ادھر, جہاں وہ 3 نمازیں پڑھتا ہے, فجر ہے, عشاء ہے, مغرب ہے, عصر ہے. جو نماز پڑھ کے فوراً اٹھ جائے ہاں جی, نماز ہی نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے آیا ہے, وہ نماز ہی نہیں ہو سکتا, وہ تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا. جو شخص تنہائی میں نماز کا عادی ہے وہ نماز کے فوراً بعد اٹھ نہیں سکتا بغیر کسی مجبوری میں. اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات عرض کروں, حضرت عمر کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر ایک گھر میں گئے اور پوچھا کہ بھئی وہ فلاں بندہ نہیں آیا تھا. ان کی والدہ نے کہا رات بھر نفل پڑھتے رہے تو اس کی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا, وہ فجر میں مسجد میں نہیں آ سکے. ہم اس میں تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں موسم, تھوڑا سا رخ یہ بدلتے ہیں کہ امام صاحب کتنا نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ اچھا ہے, اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے, یہ سنتیں بھی پڑھتا ہے, اچھا یہ والا جو مہینہ ہے نا اس میں یہ مسنگ کر رہا ہے. ہم کتنی بار اس کے دروازے پہ گئے, عمران بھائی یار نظر ہی نہیں آئے, عمران بھائی کیا حال چال ہے. ہماری طرف سے بھی دوری ہو گئی. جب یہ ہماری طرف سے تھوڑی سی محبت بڑھے گی نا تو وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے نفل رہ جائیں گے, اس کے نہیں رہیں گے. تو اس طرح سے یہ جو سنت عمل ہے کہ فجر کے بعد تھوڑا سا چکر لگانا, دیکھنا پیچھے مڑ کے کہ کون کون نہیں آیا, یہ آپ علیہ السلام کا تو یہ بھی معمول رہا کہ وہ فجر کے بعد اشراق تک چلو تھوڑی سی ایک مجلس بھی ہو گئی کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو. بھائی ہم اتنی بڑی باتیں تو نہیں کر سکتے, ہم تو اپنا درس دیتے ہیں, وہ تو حضور کی شایان شانی یہ تھا, لیکن ہمیں اپنے رخ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے. میرے ابو نوٹ کرتے تھے باقاعدہ, اچھا, اور پھر پوچھ پرتیت کرتے تھے کہ یہ نہیں آیا فجر میں. ہاں, اور کئی نمازی تو ایسے موجود ہیں گھر چلے جاتے تھے. تو لیکن وہ تھے 10-15 خاص, اچھا فجر میں ہوتے بھی خاص لوگ ہیں, خاص لوگ ہیں. تو میں خود بھی دیکھتا ہوں. بہت اچھا, والد صاحب کی شہادت سے آج تک الحمدللہ فجر میں خود پڑھاتا ہوں, الحمدللہ. اور میں دیکھتا ہوں لیکن میں جا نہیں پاتا. تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں ساتھ والوں سے کہ یار فلاں کہاں ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یا وہ جیسے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا زیادہ تر جواب آتا ہے بیٹی کے یہاں گئے. ہاں, تو وہ وہاں گئے ہوتے ہیں تو ایک آدھ دن نہیں موجود ہوتے. تو ہمارے ہاں بھی الحمدللہ یہ معمول ہے, لیکن میں چونکہ ایک نماز میں ہی ہوں پابندی سے جو میں پڑھاتا ہوں تو اس میں ہوتا ہے. اچھا یہ نوافل ہو گئے, اس کے علاوہ رمضان میں نوافل کی کوئی ترتیب تھی جیسے ہمارے بزرگوں میں, آپ بلکہ آپ کے دادا جان 200 نفلوں والے مشہور ہیں ہمارے خاندان میں, حاجی فتح محمد صاحب 200 نوافل. میں نے خود آپ کے دادا جان کو دیکھا ہے اور بارہا دیکھا ہے, بارہا. ان کا ایک ذوق بن گیا تھا کہ نفل پڑھنے, اچھا, اور وہ جلدی نفل پڑھ لیا کرتے تھے, لیکن ان کا ایک ذوق تھا. اور ایسا بھی تھا کہ اگر ان کی فیملی کا کوئی بچہ کسی اور سے لڑ کے آ گیا ہے تو وہ ان کے پاس جاتے, جا کے صلح کرتے, اور صلح کر کے کچھ ہدیہ دے کے آتے اور کہتے لاؤ بھائی مصلی, ان کے گھر میں بھی 2 نفل پڑھ کے آتے. یہ تو ہمارے بزرگوں کی بڑی ریت تھی. ہاں, اس پہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے, ہمارے بزرگ جاتے تھے تو کہیں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ بلکہ جو لوگ بزرگوں کو لے جاتے تھے ان کا بھی یہی مقصد ہوتا تھا. اللہ اکبر. جب میرا نیا کمرہ بنا اوپر گھر میں مسجد کے محراب کے پاس چھت پہ, پہلا کمرہ بنا ہمارا چھوٹا بھائیوں کا, تو سب سے پہلے میں نے چچا جی سے نوافل پڑھا ہے. چچا جی ان دنوں بہت زیادہ آتے, یہ غالباً میرا خیال ہے 97 اس کے آس پاس کی بات ہے یا 95, مجھے صحیح یاد نہیں. تو چچا جی آئے تو میں کہ چچا جی تھے 2 رکعت پڑھ دے اور ساڈا کمرہ ہون بنیا. تو چچا جی نے وہاں بہت خوشی سے 2 رکعت پڑھی. مولانا ظفر علی صاحب, مفتی ظفر علی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی میرے پیچھے لگا ہوا تھا ایک عرصے سے کہ آئے میرے یہاں کھانا کھائیں. تو انہوں نے کہا میں جاتا نہیں تھا. پھر جب میں نے دیکھا اتنے عرصے سے آ رہا ہے, ایک دن میں موڈ میں تھا, میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں. تو بات طے ہو گئی تو مقررہ وقت پہ چلے گئے. اس کے یہاں کھانا کھایا, اس نے بڑی خدمت کی, بہت شاندار
کھانا وانا کھلایا تو کہنے لگے میرا دل بڑا خوش ہوا. تو میں نے کہا لاؤ جائے نماز لاؤ, میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. اس نے کہا مسجد قریب ہی ہے. ہمارے یہاں چونکہ اب یہ ریت نہیں رہی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آدمی کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے, کہ یار یہ بزرگ میرے یہاں 2 رکعتیں پڑھ دے گا تو اس سے کتنی برکات ہو جائیں گی. تو پتہ ہی نہیں آج کل یہ ہوتا ہی. اس نے کہا مسجد قریب ہے, مسجد چلتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, وہ اپنا ایک ریسٹورنٹ کھول رہا ہے, تو وہ ایک بزرگ کو ساتھ لے گیا کہ آپ کوئی مشورہ دے دیں, یہ چیزیں ہم اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کر. تو بزرگ نے اس کو کہا کہ یار آپ مجھے جائے نماز دے دیں. وہ اتنا خوش ہوا لڑکا کہ یار یہ مجھ سے جائے نماز مانگ رہے ہیں, میرے ریسٹورنٹ کے اوپننگ میں ابھی 20 دن باقی ہیں اور یہ یہاں پر روزے کی حالت میں 2 نفل پڑھ کے جا رہے ہیں. میں اس لڑکے کی آنکھیں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ابھی ٹپکی, اور اس نے نا ان کی داڑھی کو ہاتھ لگایا یوں محبت میں اور مصلی بچھا دیا. اس نے کہا اللہ آپ کو عزت دے, اس سے بڑا میرے لیے تحفہ نہیں ہو سکتا کہ یہ زمین وہ زمین ہو جائے گی کہ جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے. کل کو یہاں جو کچھ بھی ہو, لیکن یہ روایت بہرحال کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. ہاں دیکھیں نا جی, نوافل, وضو کیا تحیت الوضو کے نوافل, مسجد آپ تحیت المسجد کے نوافل, چاشت, ابابیل, آپ تہجد, آپ کے بارش نہیں ہو رہی اس پہ نوافل, اتنے نوافل ہیں. بلکہ ہمارے خطیب صاحب فرما رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھیں, آپ نفلوں کو گننا شروع کر دو, یہ 50 ہی بنتی ہیں. وہ تو اللہ نے فرض 5 کر دی, باقی بھی ہیں. اچھا یہ بات تو چلتی رہے گی. آپ کے والد محترم تایا جان تایا جی احمد مدنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول ہوتا تھا رمضان المبارک میں؟ ان کے رمضان المبارک کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا غیر رمضان میں کیا معمول ہوتا تھا. ہاں, غیر رمضان میں ابو کے 2 قرآن چلتے تھے. 2 قرآن پاک چلتے مطلب 2 قرآن پاک یوں چلتے تھے کہ ایک قرآن جو ہے وہ ان کا تہجد کا اور معمولات کا ہوتا تھا, اچھا, اور ایک قرآن کریم ان کا گاڑی کا ہوتا تھا, کیونکہ گاڑی میں بہت ان کا آنا جانا ہوتا تھا. اور وہ ہر مہینے پھر اگر روزنامہ اسلام میں آ جاتا تھا, اس دور میں ہمارے یہاں روزنامہ اسلام آتا تھا, یا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے, تو پھر 29 ہی کو دونوں ختم کر دیتے تھے. جس دن شہید ہوئے ماشاءاللہ, اس دن مولانا آصف صاحب نے ان کو بتایا کہ حضرت وہ اسلام میں آ گیا ہے کہ یہ 29 کا چاند ہے, تو اسی دن 2 قرآن ختم کیے تھے. جس دن 5 مارچ کو ابو شہید ہوئے 2011 کو, چاند کی 29 تھی. تو مولانا آصف صاحب کہتے ہیں میں نے بتایا تو وہ کہا اچھا یار میرے تو باقی ہیں. اسی وقت جا کے بیٹھ کے دونوں قرآن شریف مکمل کر. ماشاءاللہ. تو عام دنوں میں ان کے 2 قرآن شریف چلتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے مطلب یوں سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے 38-40 سال سے ابو قرآن شریف سنا رہے تھے, ایک بھی ناغہ نہیں تھا, ایک بھی ناغہ نہیں. ایک آدھ دفعہ اگر وہاں عمرے پر گئے ہیں رمضان میں تو وہاں سنایا, والدہ کے ساتھ اپنی ترتیب بنا لی. تو ان کا کچھ 40 سال سے سنانے کا کوئی ناغہ نہیں تھا. اور ان کا قرآن شریف یہاں ہوگا, میں آپ کو دکھاؤں گا, تو وہ قرآن شریف دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا پڑھتا تھا پڑھنے والا اسے. اچھا یہ ساری باتیں ہو گئی, آپ نے اپنے بزرگوں کی باتیں سنائی, میں نے اپنے بزرگوں کی باتیں میں نے ابھی نہیں سنائی, میں نے غیر رمضان بتایا. غیر رمضان, میں نے غیر رمضان. اچھا اس کے علاوہ سفر حضر, تہجد اور اشراق, یہ پورا پیر تھا. مطلب تہجد میں اٹھنا ہے اور اشراق کے بعد گھر آنا ہے. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کائنات میں کہ وہ فجر پڑھا کے درس دے کے اٹھ جائیں گے, اشراق پڑھ کے آئیں گے. اور اشراق سے مراد وہ اشراق نہیں جب اشراق کا وقت ہوا, اشراق سے مراد ہوتا تھا تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے بعد, کیونکہ اس سے پہلے منزل چل رہی ہوتی تھی, مناجات مقبول چلتی تھی, ذریعۃ الوصول الی جناب رسول چلتی تھی, حسن حسین چلتی تھی, اور جتنے ان کے معمولات تھے. آخر میں تو وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ پھر عشاء کے بعد 1 گھنٹہ صرف معمولات کی خاطر بیٹھتے تھے. رمضان المبارک جو تھا تو بس رمضان میں جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے 2 عاشروں میں رات تقریباً 12 بجے سے 3 بجے تک 3 گھنٹے, اور صبح جو بھی ان کا اشراق کا وقت تھا اس کے بعد سے تقریباً 3 گھنٹے, 2.5 گھنٹے. اور جو آخری عشرہ تھا
تو اعتکاف بیٹھتے تھے. تو وہ سارے لوگ آج بھی موجود ہیں, زندہ ہیں. وہ بولتے تھے یار یہ مدنی صاحب جن ہے کیا؟ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں, اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آخری عشرے میں وہ ہے نا شد میزرہ وایقظ اہلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے. تو اس میں بھی بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ مطلب جو کمر ہوتی تھی اس پہ واقعی چادر باندھ کے اس کو کس لیتے تھے. وہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ اب کمر سیدھی رکھنی ہے بالکل. تو وہ صرف کیا کہتے ہیں اشراق کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے, عام لوگ تو عام اشراق کے بعد سویا, وہ اپنے معمولات پورے کر کے سوتے تھے, اور پھر تقریباً 10:30 بجے اٹھ کے دوبارہ شروع ہو جاتے تھے. یہ زیادہ سے زیادہ آپ 11 لگا لیں. صرف دن کا آرام ہوتا تھا, رات کا آرام ختم ہو جاتا تھا. دور دور سے لوگ دبانے کے لیے آتے تھے. پرانے لوگ راتوں کو صرف اس لیے آتے تھے کہ مدنی صاحب کو دبائیں گے. تو وہ جس وقت وہ یوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو یا تو وہ بات کرتے تھے 5-1 منٹ, ورنہ پھر جو ہے وہ تلاوت شروع ہو جاتی تھی, کچھ چیز شروع ہو جاتی تھی. اور کچھ نہ ہوتا تھا. جب بالکل تھکاوٹ غالب آتی تھی تو پھر ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کوئی کتاب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی تو ہم ساتھ بیٹھ کر وہ سنا رہے ہوتے تھے. اور اگر ہم پہ تھکاوٹ غالب دکھتے تھے تو اشارہ کرتے تھے کھڑے ہو جاؤ, پھر ہم کھڑے ہو کر سناتے تھے. اور مطلب وہ کسی نہ کسی بہانے پھنسا لیتے تھے تہجد میں, وہ تیری منزل صحیح نہیں نکل رہی, مجھے اطمینان نہیں ہو رہا. جو پہلی منزل میں نے سنائی تو پوری تراویح پڑھائی انہوں نے, وہ تو پڑھاتے ہی تھے. تو میں نے ہمارے یہاں ایک ہوتی دوسری تراویح کہلاتی ہے, رات کو 10 بجے شروع ہوتی ہے. ابھی ماشاءاللہ اس سال وہ کامل سنا رہا ہے. تو پہلے اس کی نماز ہوتی ہے مسجد سے باہر, پھر مسجد کے صحن میں وہ تراویح ہوتی. تو میں نے منزل یاد کر لی میں نے, تو میں نے دیکھا وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا آپ کیوں کھڑے؟ کہنے لگے میں تیرا سنوں گا. میں نے کہا لیکن آپ نے تو تراویح پڑھ لی ہے. کہنے لگے ہاں میں نے تراویح پڑھ لی, میں نفل کی نیت کر کے سنوں گا. میں نے کہا آپ تھک جائیں گے. اور میری تو ایسی کی تیسی ہو گئی کہ یار یہ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے, میرا پہلا مصلی. تو میں نے بڑے گیڑے دینے کی کوشش کی. پھر آخرکار میں نے صاف ہی منہ پھاڑ کے کہہ دیا, میں نے کہا جی آپ کے روب کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. کہنے لگے تو نے قرآن پڑھنا ہے, پیچھے مقتدیوں نے کھڑا ہونا ہے, تو یہ سوچی نہیں تیرا باپ کھڑا ہے, لیکن بیٹا میں جانے والا کہیں نہیں ہوں, سننی ہے. میں نے پورا قرآن اپنی تراویح پڑھا کر اس کے فوراً بعد, مطلب میرا خیال ہے اس وقت بھی ابو کی عمر ہوگی کوئی 42, 43, 44 سال. پورا قرآن میرا الف سے یا تک سنا. اور جس دن میرا مکمل ہوا, کھڑے ہوئے, کہنے لگے دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب ہو, وہ آم کا ذائقہ آپ کی زبان پہ نہیں اتار سکتا جب تک آپ کھائیں نہیں. وہ کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ, وہ آم کا ذائقہ نہیں آپ کو, وہ تو آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا آج مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار ہوں. یہ مجھے پتہ ہے, میرے اللہ کو پتہ ہے کہ آج اس نے قرآن سنایا. الحمدللہ. لا الہ. جیسے آپ نے چچا جی کا بتایا, اچھا چچا جی تو یہ کہتے تھے نا کہ میری تربیت میں اثر ہے, بھائی صاحب کا اثر ہے. تو پھر یہاں رہ کر ہی وہ سارا, ایک تو آپ کے دادا جان تو ماشاءاللہ تھے ہی عاشق قرآن, عاشق نماز. پھر یہاں آ کر اس جوانی کی عمر میں پریکٹیکلی وہ شامل ہو گیا. پھر حضرت لدھیانوی سے تعلق, دوسرے حضرات سے سارا تعلق. تو وہ بہت کم 42 سال کی عمر میں تو چچا جان شہید ہو گئے. تو بہت کم عمری میں جو اللہ تعالیٰ نے تقوی, ذوق عبادت اور نسبتیں عطا فرمائی تھی. اسی طرح چچا جی عالم کو جب میں نے یہاں دیکھا, حالانکہ میں چچا جی اعظم کو دیکھ چکا تھا, میں ابو کو دیکھ چکا تھا, میں اپنے دادا کو دیکھ چکا تھا, لیکن اللہ کی قسم چچا جی عالم نے تو مجھے مطلب حیران کیا یار, پریشان کر دیا. ایک دن میری بس سی ہو گئی. میں نے چچا جی سے کہا, میں کہ چاچا جی مطلب یار وہ آدمی, میرا خیال ہے 18 گھنٹے صرف نماز, عبادت, ذکر. چچا جی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. چچا جی نے ایک دفعہ یہ طے کر لیا کہ میں نے قرآن پاک اب نفلوں میں پڑھنا ہے, اور اتنا پڑھنا ہے کہ میرے پاؤں پہ ورم آ جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. کہتے 18 سپارے پڑھ لیے. جب نیچے دیکھا ورم نہیں آئے تھے, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نبی کی ہی شان تھی. یہ ہمارے جسم اس قابل کہاں, ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو رگڑ لیں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. آپ اندازہ کریں مدنی صاحب, ایک جماعت کو یہ شک پڑ جائے جب حضرت حسین, حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہوں کہ کہیں حضور کی جان تو نہیں نکل گئی.
سیدہ عائشہ کو یہ ڈر لاحق ہو جائے، اور بار بار ایک دفعہ نہیں، بار 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 یہ ڈر لاحق ہو جائے کہ کہیں جان تو نہیں نکل گئی. یہ کتنے لمبے سجدے ہوں گے. اور ہمارے سجدے عموماً بات ہے، اوریجنل بات ہے، آپ بٹھا کے پوچھ لیں 7 مرتبہ کون پڑھتا ہے سبحان ربی اللہ اعلیٰ؟ کوئی نہیں پڑھتا، 5 مرتبہ ہی کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا. نہیں پڑھتا جو 5 مرتبہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پکا ٹھکا جنتی سمجھ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. اچھا میں نے چچا جی سے پھر پوچھا، جب میں دیکھتا رہا تو میرے نا مطلب پوچھا، اس میں نس پھٹنے والی ہو گئی کہ یار اتنا کوئی کیسے کر سکتا ہے. میں نے پوچھا، میں کہا چاچا جی یہ کتنا کر لینے ہیں؟ مطلب ہم بھی مولوی ہیں یار، ہم بھی مولویوں کی اولاد ہے اور امام ہے، ہم بھی خطیب ہیں، تھوڑے ٹوٹے پوٹے ہم بھی کر رہے ہیں، یار اتنا کیسے کر لیتا ہے کوئی؟ تو مجھے بڑی عجیب بات کہی چچا جی نے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی کسی اللہ والے سے نسبت ہو ہاں تو پھر یہ سب آسان ہو جاتا ہے. نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ عادت بن جاتا ہے. نہ صرف عادت بن جاتا ہے بلکہ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی جان نکل جائے گی. ہاں یہ بات نسبت جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ بہترین جزا خیر عطا فرمائے. بڑی سیر حاصل گفتگو رہی اور بڑا الحمدللہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرمندگی کا تاثر میری طبیعت میں ابھر رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدرما سلطان بود ہمارے بڑے بادشاہ تھے، تو وہ تو واقعی بادشاہ تھے لیکن ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں. لیکن اپنی غلطی کو مان لینا اپنی آدھی غلطی کی اصلاح ہے. تو آخری عشرہ ہے اور جو دن باقی ہیں ہم اس پر کوشش کریں کہ قرآن کریم سے جڑیں اور قرآن کریم سے وابستگی ہو ہماری، تب ہی ہماری نجات ہو سکتی ہے اور ہماری نسلوں میں بھی تب ہی یہ دین باقی رہ سکتا ہے کہ جس طرح بڑوں نے زور لگا کر، جس طرح آپ بول رہے ہیں نا کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ابو جی نے پیچھے کھڑے ہو کر مولانا معاویہ صاحب کو سکھایا، اگر ہم اس طرح سے زور لگا کر اپنی نسلوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آگے فتنے زیادہ ہیں. فتنے زیادہ فتنے زیادہ ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.